بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ بنت عبداللہ اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے کامیابی کیسے ممکن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، ہر شخص کامیابی اور خوشحالی چاہتا ہے۔ لوگ کامیابی کو قسمت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، حالانکہ کامیابی پر کی جانے والی ریسرچ کے مطابق کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک مخصوص فلسفہ اور نظریہ کار فرما ہے۔ زیادہ تر کامیاب لوگ جو اس دنیا پر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ فلسفہ اور کامیابی کا جذبہ فطری طور پر شامل کیا۔ یہ لوگ کامیاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی اس طریقہ کار کو واضح طور پر بیان کرنے کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ لوگ بھی بہتر رہنمائی نہیں کر پاتے۔ کامیاب لوگوں کی کچھ تعداد جو گفتار کے غازی بھی ہوئے، وہ اتنی مصروف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دوسروں کی رہنمائی کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی کم تعداد یہ راز بتانا بھی پسند نہیں کرتی، شاید اس ڈر سے کہ دوسرے ان کی جگہ نہ لے لیں، حالانکہ حقیقت بالکل مختلف ہے۔ یہ آفاقی اصول ہے کہ دوسروں کو راستہ دینے سے آپ کا راستہ بھی کھل جاتا ہے۔ عزیز سامعات، نظام کائنات مخصوص قوانین اور اصولوں کی مدد سے چل رہا ہے۔ انسان جب ان آفاقی حقیقتوں اور اٹل اصولوں کو جانتا ہے تو انہیں قوانین کا نام دے دیتا ہے۔ بے شمار عقل سے بالا تر واقعات بھی کسی نہ کسی قانون اور قاعدے کی وجہ سے وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کی رسائی فی الوقت وہاں تک نہیں ہوئی ہوتی۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں ایک ریسرچ اسکالر نیپولین ہل نے کامیابی اور خوشحالی کی حقیقت جاننے کی ٹھانی۔ اس نے سخت محنت سے 25 سال ہزاروں کامیاب اور ناکام لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا، ان کا انداز فکر دیکھا، ان کے رویوں پر غور کیا اور دنیا والوں کو کامیابی سے اور ترقی کے فلسفے سے روشناس کرایا۔ نیپولین ہل کی تحقیق بہت واضح اور حتمی ہے، اس میں گنجائش نہیں، لیکن وہ تحقیق زیادہ تر کاروباری حضرات کے حوالے سے ہے۔ ان اصولوں کو اگر اسلام کے نظام کمال کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور بالخصوص نوجوان طبقے کو ان سے متعارف کرایا جائے تو ناقابل یقین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ مالک کائنات نے اس دنیا پر بے شمار مزاج پیدا کیے ہیں جو اس دنیا کی خوبصورتی کا باعث ہیں۔ ہر انسان اپنے مزاج کا پابند ہے۔ ایک بات کسی کی پسندیدہ ہے تو دوسرا اسی بات کی وجہ سے رنجیدہ ہے۔ ہر کوئی غمزدہ بھی ہوتا ہے اور خوش بھی، لیکن اس خوشی اور غم کی وجوہات سب کے لیے مختلف ہیں۔ آپ قدرت کے بنائے ہوئے مزاجوں کا حسین تضاد دیکھیے کہ ایک شخص مال بنا کر خوش ہو رہا ہے تو دوسرا مال لٹا کر تسکین پا رہا ہے۔ کوئی انسانیت کو بے قرار کر رہا ہے اور کوئی اس کے قرار کا باعث ہے۔ مزاج کے فرق کی وجہ سے کامیابی کی تعریف سب کے لیے مختلف ہے۔ پھر بھی کہا جا سکتا ہے کسی خاص شعبے میں کوئی فرد اگر منفرد مقام پاتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ مثلا غالب شاعری میں اپنا نام بنا گیا، سقراط فلسفے میں شیکسپیئر انگریزی ڈرامہ نگاری کا بادشاہ بنا۔ الغرض یہ کہ اگر کسی شخص کو کسی کام میں خوشی بھی ملے اور عظمت بھی حاصل ہو تو وہ کامیاب ہے۔ اس لیے ایک طالب علم، کھلاڑی، سیاستدان، بزنس مین اور سائنسدان میں سے ہر ایک کی کامیابی کا مفہوم مختلف ہے۔ اسلام ایک مسلمان کو کامیابی کا الگ اور منفرد تصور دیتا ہے۔ یہ تصور کامیابی ہم ہر روز پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی طلب کی گئی ہے، یعنی اسلام دنیا اور دین کو الگ نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ دنیا ایسے بناؤ کہ آخرت بھی بن جائے۔ اسلام کے مطابق کامیابی اتنی اہم نہیں جتنا مقصد کا انتخاب اہم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔